بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا وہ عظیم الشان اور انتہائی بابرکت دن طلوع ہو چکا ہے جس کا انتظار اللہ کے مخلص اور نیک بندے پورا سال نہایت بے صبری سے کرتے ہیں۔ آج وہ تقدس بھرا دن ہے جس مبارک دن آسمانوں سے الہی رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، بندوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، التجائیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور انسان کی ٹوٹی ہوئی تقدیریں دوبارہ سے سنواری جاتی ہیں۔ آج کے اس پر نور دن اگر کوئی بھی بندہ پورے اخلاص اور سچے دل کے ساتھ یہ 3 کام کر لے تو رب کریم اس کی قسمت کے تمام بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے، رزق کے لازوال خزانے جاری کر دیتا ہے اور ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، آج کا یہ مبارک دن صرف روایتی خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ اثار قربانی، اخلاص اور سچے ایمانی جذبے کا دن ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال قبل اسی مبارک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر اور پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب ایک شفیق باپ نے اپنی کائنات اور اولاد کی محبت سے بڑھ کر اپنے رب کی رضا اور حکم کو چنا۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کی اس بے مثال اور تاریخی قربانی کو دیکھ کر اپنے خلیل کو پکارا اور فدیے میں جنت سے ایک دمبا یعنی جانور بھیج دیا۔ اسی عظیم الشان دن کی یادگار میں آج پوری دنیا کے مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، وہ رحیم و کریم رب جو اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کے صدق اور اخلاص سے اتنا راضی ہو گیا، وہ رب آج آپ کے آنکھوں کے آنسوؤں کو، آپ کی تکلیف کو اور آپ کے دل سے نکلی پکار کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ خدارا آج کا یہ قیمتی دن غفلت میں مت گزارنا، کیونکہ سال بھر میں صرف ایک بار آنے والا یہ دن اللہ پاک کی سب سے بڑی اور انمول نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ذو الحج کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی پہلی 10 راتوں کی قسم خود کائنات کے مالک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں کیا گیا ایک بھی نیک عمل عام دنوں کے مقابلے میں اللہ پاک کو کئی گنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، اور ان تمام مبارک دنوں کے بعد آنے والا یہ عید کا دن اللہ کی عام رحمت کا وہ خاص دروازہ ہے جو آج ہر حاجت مند اور ضرورت مند کے لیے کھلا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن عظیم نہیں ہے۔ آج آسمانوں پر مقرب فرشتے بھی رب سے مانگنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور زمین پر سچے دل سے مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آج دن یا رات میں کسی بھی وقت یہ 3 اعمال ضرور کر لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ قبولیت کی گھڑی ہو جب عرش الہی سے آپ کی تقدیر بدلنے کا حتمی فیصلہ ہو جائے۔ افسوس کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ذو الحجہ کے ان مبارک اور قیمتی دنوں کو غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں تو آج ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک مخلصانہ گزارش ہے کہ خدا را عید الاضحیٰ کے اس مقدس اور بابرکت دنوں کو ضائع نہ کریں۔ صرف چند منٹ اپنے سچے رب کے لیے نکال لو، کیونکہ آج جو بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اللہ اس کے برسوں کے بگڑے ہوئے معاملات پل بھر میں سنوار دیتا ہے۔ زندگی کی تنگ دستی خوشحالی اور امیرانہ برکت میں بدل جاتی ہے، بے سکونی ہمیشہ کے لیے سکون میں بدل جاتی ہے، اور خالی ہاتھ انسان بھی رب کی رحمتوں اور برکتوں کے خزانوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ آج اگر آپ رزق کی تنگی اور فکر و فاقہ میں مبتلا ہیں، قرضوں نے آپ کی زندگی کو بری طرح جکڑ رکھا ہے، کاروبار بند ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، گھر میں ہر وقت بے برکتی اور نحوست رہتی ہے، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں، یا بیٹیوں کے اچھے رشتے رکے ہوئے ہیں، تو یقین کریں آج کا دن
آپ کے لیے رب کی رحمت کا سب سے بڑا دروازہ بن سکتا ہے۔ آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسی غیبی فیصلے ہوں گے کہ پورے سال کی پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے گا جن کا آپ نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھو، جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ سب سے پہلے دنیا دار لوگوں کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے، حالانکہ اصل سہارا اور مددگار صرف اللہ کی واحد ذات ہے۔ جب بندہ مخلوق سے امیدیں لگاتا ہے تو ہمیشہ دھوکہ اور مایوسی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے جھک جاتا ہے تو بگڑی ہوئی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے آج اگر آپ پر کوئی برا وقت ہے، کاروبار میں مسلسل نقصان ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں، روزگار ختم ہو چکا ہے اور دل ہر وقت بے چین اور اداس رہتا ہے، تو آج یہ مجرب وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ہو سکتا ہے یہی وہ مبارک لمحہ ہو جب اللہ پاک آپ کے حق میں ایسا غیبی فیصلہ فرما دے کہ آنے والا پورا سال رحمت، رزق، برکت، سکون اور کامیابی سے بھر جائے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے یا ملک میں رہتے ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عرب، دبئی، عمان، بنگلہ دیش، نیپال، جاپان یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا مبارک دن آ جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بطور مجرب وظیفہ اور برکت کے لیے ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جس دن مانگی گئی دعا آسمانوں کے پردوں کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جو بندہ آج پورے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کر لیتا ہے، وہ اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے راضی کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ رزق، وہ اچھی نوکری، وہ دولت، وہ ذہنی سکون جس کے لیے آپ برسوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج عید الاضحیٰ کے دن اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب اور راستے کھول دے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کے لیے بہترین روزگار کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرض کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے تو غیب سے قرض اترنے کے اسباب بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو عرش سے شفا کے فیصلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا مقدس اور تاریخی دن ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس بابرکت اور مجرب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس دینی کاوش کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، کیونکہ ایسے روح کو سکون دینے والے وظائف اور ایمان تازہ کر دینے والے اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کا پورا دن اور پوری مبارک رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو دن رات میں جب بھی وقت ملے، کسی بھی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں، دکان پر ہیں یا کسی کام میں مصروف ہیں، تب بھی آپ اسے زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے افضل اور زیادہ بابرکت ہے۔ درود پاک کو پورے دل کی محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے جنت میں 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کی کثرت انسان کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو دور کرتی ہے، مرجھائے ہوئے دلوں کو سکون دیتی ہے اور بند دروازے کھول دیتی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں۔ آپ میں سے جو بندہ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے وہ نیت کر لے۔ بے روزگار ہے تو اچھے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے تو نیک اولاد کے لیے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو قرض سے نجات کے لیے، میاں بیوی میں محبت نہیں تو محبت اور الفت کے لیے، نافرمان اولاد ہے تو اس کی ہدایت کے لیے، من پسند شادی، من پسند نوکری، کاروبار میں برکت اور بیماری میں شفا، غرض جو بھی حاجت ہے آج اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت بالکل ناممکن ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، حالات بالکل ختم ہو چکے ہیں، تو پھر آج اور بھی زیادہ سچے یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ عید الاضحیٰ وہ عظیم دن ہے جب ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی دل میں نیت کرنی ہے، اور نیت کرتے ہی 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے اس کام میں رب کی خیر، سلامتی اور برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ تسمیہ پڑھ لیں، تو پھر دل سے یوں محسوس کریں جیسے دنیا اور مافیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، جیسے آپ اللہ کے سامنے بالکل تنہا کھڑے ہیں اور اپنا پورا دل کھول کر رکھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران کوشش کریں کسی سے دنیاوی بات نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات چند لمحوں کی خاموشی اور چند سچے آنسو انسان کی پوری تقدیر بدل دیتے ہیں۔ آج 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے بابرکت دن جو پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ عظیم قرآنی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیری رات میں مچھلی کے پیٹ میں پڑھی اور اللہ نے انہیں غم سے نجات عطا فرما دی۔ وہ مبارک اور طاقتور آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ کے سامنے بندے کی مکمل عاجزی، بے بسی اور ندامت کا اعتراف ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے پڑھنے والا اللہ کی خاص حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے۔ نظر بد ہو، حسد ہو، جادو ہو، جنات کا اثر ہو یا دشمنوں کی خفیہ چالیں ہوں، اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے بندے کے گرد اپنی رحمت کا ایسا مضبوط حصار قائم فرما دیتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز، نقصان دہ چیز اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ عید الاضحیٰ کے دن اس دعا کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آج رحمتوں کے عام دروازے کھلے ہوتے ہیں اور آسمان سے فیصلے نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دعا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر مقررہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تعداد زیادہ نہیں، لیکن آپ کا یقین بہت بڑا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کو آپ کی آواز سے زیادہ آپ کے دل کا سچا یقین پسند ہے۔ بس ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں بیٹھیں تو جلد بازی بالکل نہ کریں، خلوص دل کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کریں۔ صرف چند منٹ کے اندر اندر آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے انہی چند منٹوں میں آپ کی برسوں کی بند قسمت کا تالا کھل جائے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 41 بار یہ دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو دل کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی یاد میں اور بھی زیادہ مضبوط اور استقامت عطا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ مبارک اور پیاری تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمے زبان پر نہایت ہلکے، میزان میں بہت بھاری اور رحمان کو بے حد پیارے ہیں۔ اس تسبیح کی برکت سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، غموں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور دل پر اللہ کی رحمت کا خاص نور نازل ہوتا ہے۔
آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور اگر اللہ مزید توفیق دے تو 313 مرتبہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز تعداد نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور سچا یقین ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یہ تسبیح مکمل پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اس پورے عمل کی اصل طاقت ہے، روح ہے اور تاثیر سمجھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے وہ بابرکت اور مجرب قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے ہر مشکل کا حل، ہر تکلیف کی دوا اور ہر بند دروازے کو کھولنے والی ام القرآن سورت کہا جاتا ہے، یعنی سورت الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ فاتحہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پورے دھیان سے 41 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف تعداد پوری کرنے کا کوئی عام عمل نہیں ہے، اصل چیز دل کی کیفیت اور حاضری ہے۔ آرام سے، سکون کے ساتھ، مکمل یقین اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر عمل کرنا ہے۔ جب یہ تینوں اعمال آپ باقاعدہ مکمل کر لیں، یعنی پہلے نمبر پر 41 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح، اور پھر تیسرے نمبر پر 41 بار سورۃ فاتحہ، تو اب آئیے مل کر اپنے رحیم رب کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلائیں۔ آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے اور یہ خاص گھڑی ہے جب ہمیں مل کر اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ آپ سے مخلصانہ گزارش ہے کہ ابھی جہاں بھی بیٹھے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں اور دل میں آمین ضرور کہیں، کیونکہ جب بہت سے بندے مل کر مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی جوش میں آتی ہیں۔ یا اللہ، آج تیری عید کے مبارک دن تیرے تمام عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا رب، جو بھی اس وقت رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اس کے گھر میں برکت نازل فرما، اس کے رزق کے دروازے کھول دے اور اسے حلال اور طیب روزی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت اولاد کی نعمت سے محروم ہے اسے صالحہ اور نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ تو ہی دینے والا ہے اور تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آمین۔ یا رب، جو بھی اس وقت گھریلو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، تو اس گھر میں اپنی رحمت اتار دے، محبت اور سکون بھر دے اور ہر بگڑے رشتے کو سنوار دے، آمین۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، جس کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کے غیبی اسباب پیدا فرما اور اسے مالی آسانی عطا فرما، آمین۔ یا رب، جو بھی اس وقت بیمار ہے، جس کے جسم میں تکلیف ہے، اسے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عطا فرما دے اور ہر دعا اور ہر علاج میں برکت ڈال دے، آمین۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت بے روزگار ہے، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جس کے گھر میں فاقہ ہے، اس کے لیے اپنے خزانہ غیب سے ایسے دروازے کھول دے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، آمین۔ یا رب، جن کی بیٹیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں انہیں نیک اور با اخلاق رشتہ نصیب فرما، اور جو ازدواجی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں انہیں بھی راحت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کی نیک نیتی سے مانگی گئی دعاؤں کو آج عید الاضحیٰ کے مبارک دن اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب تینوں اعمال مکمل ہونے کے بعد اور ان رکت انگیز دعاؤں کے بعد آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 بار ضرور پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ پورے عمل کو مکمل بابرکت اور قبولیت کے بالکل قریب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، زبان پر الفاظ ہوں یا نہ ہوں، بس دل سے مانگیں، کیونکہ یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں بندے کے آنسو بھی دعا بن جاتے ہیں اور خاموشی بھی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔
تمام پریشانیاں دور فرمائے، رزق میں برکت دے، بیماروں کو شفا دے اور ہر ٹوٹی ہوئی امید کو اپنی رحمت سے دوبارہ جوڑ دے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور خیر کے جذبے کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس بابرکت دن کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں تاکہ یہ برکت کا ذکر جاری رہے اور سب کے لیے رحمت کا سبب بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔